السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ احکم الحاکمین واسطے لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام الہدا ساقی کوثر شافی محشر میرے اور تساں دے پیارے نبی اللہ رحیم کریم دے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت تساں دے سامنے اللہ کریم دی بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید 11واں سپارہ سورہ توبہ اس دی آخری آیت اس وقت تساں دے سامنے پیش کیتی ہے. اللہ صحیح صحیح حق اور سچ عرض کرنے دی توفیق بخشے. سننے سنانے تو بعد اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تساں دی حاضری نو قبول فرما کے بخشش دا ذریعہ امام کائنات دے حوض کوثر دی حاضری دا سبب بنائے. اللہ کریم ہر مسلمان نو ایمان والی، عزت والی، صحت والی، عافیت والی، اتفاق اتحاد والی، رزق حلال والی زندگی دی برکت عطا فرمائے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام دے اوپر زندہ رکھے. جس وقت اللہ رب العالمین دنیا تو لے جانا چاند اللہ ایمان دی بہترین حالت نصیب فرمائے. جتنے اہل اسلام دنیا تو جا چکے نے تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، محدثین، ائمہ کرام، میرے محبوب پیغمبر دے اہل بیت، میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابہ، اللہ ساریاں دی قبراں نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے. حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب دے سامنے جس عنوان دے کچھ گزارشات پیش کرنیاں نے، اس عنوان دا نام ہے سب تو مضبوط تعلق. بڑی توجہ دے نال سماعت کرنا، اپنے تعلقات نو چیک کرنا. حضرات، دنیا دی اوپر انسان دے بڑے تعلقات نے. دنیا دے اوپر انسان نے بڑی پہچان بنائی ہے. حضرات، اے دنیا دے تعلق کدے کام آ جاندے نے اور کدے جواب بھی دے دیندے نے.
یہ دنیا دے تعلق کدے ضرورتاں پوریاں کر بھی دیندے نے، کدے معذرت بھی کر لیندے نے، کدے انہاں نوں تقاضا بھی پیش آ جاندا ہے۔ لیکن حضرات ایسا تعلق جو ہر وقت کام ہی آئے، ایسا تعلق جس نو کدے بھی سگنل پرابلم پیش نہ آئے، او بھائی میں تنوں بڑیاں گالاں کیتیاں، بھائی میں ایک ایسے ایریے دے وچ چلا گیا سی جتے سگنل نہیں آ رہے سی، او بھائی میں تنوں بڑا یاد کیتا، او بھائی میرے موبائل دی بیٹری ڈیڈ ہو گئی سی، او بھائی اتنے دن ہو گئے کال ہی نہیں کیتی، بس یار لوڈ ہی نہیں کروایا۔ حضرات یہ تعلقات بحال رکھنے دی کچھ صورتاں، لیکن ایسا تعلق ہر وقت کام آئے، ہر ضرورت پوری کرے، ہر وقت حاضر ہوئے، کدے بھی نہ کہے کہ تیرے تو پہلے اور ضرورت مند آئے اور چلے گئے تو دیر کر دیتی، کدے بھی تیرے موبائل دی بیٹری دی طرح جواب، کدے بھی لوڈ دی پرابلم۔ تو حضرات اس سب تو مضبوط تعلق کدہ ہے؟ سب تو مضبوط تعلق اللہ رب العالمین دا ہے۔ میری پہچان بہت لوگوں دے نال ہے، واٹس ایپ دے اوپر میرا بہت بڑا تعلق ہے، فیس بک تے میرے بہت زیادہ دوست نے۔ حضرات میں دنیا دے اپنا تعلق بنا چکیا۔ دیکھیے جو سب تو مضبوط تعلق ہے، جو ہر وقت حاضر ہے، اس اللہ رب العالمین دے نال بھی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، میرے محبوب جی ان لوگوں دی پرواہ ہی نہیں کرنی، جو باتاں کر رہے ہیں انہاں نوں کہو جاؤ تسی اپنی باتاں اپنے کول سنبھال کے رکھو، انہاں نوں ایک ہی رب العالمین دا تعلق یاد کروا دیو، میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے، میرا اللہ میں نوں تنہا بھی نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ میں نوں بھوکا بھی نہیں رکھے گا، میرا اللہ میرے واسطے کافی ہے۔ کتھے لکھیا ہے؟ آئیے دیکھیے رب العالمین اپنی بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ میرے محبوب پیغمبر اگر اے روگردانی کر جان، اگر اے توانو تنہا چھوڑ دین، اگر تواڈے کولوں اپنے تعلقات ختم کر لین، اگر تواڈے کولوں اپنی دعا سلام ختم کر لین، تواڈے کولوں اپنے آپ نو دور لے جان، فَقُلْ حَسْبِيَ اللہ۔ کتنا پیارا کلمہ ہے میرے محبوب، تسی کہہ دے وہ میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اور رب العالمین جدے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اس رب العالمین دے توکل بھروسہ کیتا ہے جو اللہ رب العالمین عرش عظیم دا مالک ہے، میں اس رب العالمین دے توکل دے بھروسہ کیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس اللہ دی عبادت کرنے ہاں، جس اللہ رب العالمین دے کولوں مدد طلب کرنے ہاں، میں اس رب العالمین دے توکل دے بھروسہ کیتا ہے جڑا رب العالمین آپ ہی کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محبوب پیغمبر جی میرے بارے میرے بندے سوال کر دینے اللہ رب العالمین کتھے وے، انہاں نوں دس دے وہ جدوں بھی تسی اللہ نو پکارو گے اللہ تواڈے قریب ہے۔
میں اس رب العالمین دے نال اپنا تعلق مضبوط کیتا ہے. امن یجیب المضطر، جس رب العالمین نے فرمایا جس وقت بھی بے قرار بندہ، مجبور بندہ، بے کس بندہ، تھکیا بندہ، ہارا بندہ جس وقت بھی مینوں بلائے گا، اللہ فرماندے نے میں دی پکار بھی سن لواں گا تے میں دی مشکل بھی دور کر دیواں گا. میں اس رب العالمین نو پکاریا ہے جڑا رب العالمین کہہ رہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تسی جس ویلے اللہ رب العالمین نو پکارو گے اللہ تہاڈی پکار سن لوے گا. آئیے آئیے میرے بھائیو عزیز ساتھیو، میں مانیا تیرے بڑے تعلق نے، میں مانیا تیرا بڑا ساتھ ہے، میں مانیا دنیا دے اندر تیری بڑی پہچان ہے، لیکن پھر تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ پھر تیرا دل غمزدہ کیوں ہے؟ پھر تیرا چہرہ مرجھایا مرجھایا کیوں ہے؟ یہ مطلب دنیا دے تعلق کدے تیرے کام آ گئے، کدے تیرے کولو انکار کر گئے. تو اس ذات دے نال تعلق مضبوط نہیں کیتا جس نو جس وقت بلایا جائے، جس جگہ بلایا جائے اللہ حاضر، اللہ رب العالمین ضرورتاں پوریاں کرنے تے قادر. سنیے میرے بھائیو عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین فرما رہے نے جس وقت بھی ایمان والیاں نے، پرہیزگاراں نے، اللہ رب العالمین فرماندے نے مینوں پکاریا تے مینوں بلایا، اللہ فرماندے نے مصیبتاں تو بال بال بچا لیا. قرآن دے نال تعلق تے جوڑو، قرآن نو پیار اور محبت دے نال پڑھو تے صحیح. ایمان والے نو تے اللہ فرما رہے نے میں بال بال بچا لینا، انہاں نو میں پریشان نہیں ہون دیندا. اور اگر کدے کوئی پریشانی آ بھی جائے غمزدہ نہیں ہوندے، اپنے مالک دے اوپر اچھا گمان رکھدے نے، دل نہیں سکتے، شیطان دے بہکاوے دے اندر نہیں آندے کہ تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا، تیرے رب نے تینوں اتنا پریشان کر دیتا. کیونکہ مومن دا تعلق ہر لحاظ دے نال نفع دی طرف ہے. مومن دا معاملہ ہر لحاظ دے نال خیر دے نال جڑیا ہے. مومن نو خوشی پہنچے مومن الحمدللہ کہہ کے اپنے اللہ نو راضی کرتا ہے. مومن نو تکلیف آ جائے انا للہ پڑھ کے اپنے اللہ رب العالمین دے کولو اجر حاصل کرتا ہے. آئیے میرے بھائیو عزیز ساتھیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اس خادمہ دا ذکر کراں جڑی خادمہ اکثر اٹھ دے بیٹھ دے یاد کریا کردیاں سی اللہ او دن کیسا دن سی جس دن میرا تعلق تیرے نال جڑیا. اللہ او دن کیسا دن سی جس دن میں تینوں پہچانیا. اللہ او دن کیسا دن سی جس دن تیرا اور میرا تعلق مضبوط ہویا. اس بی بی دا خیمہ مسجد نبوی دے اندر لگے ہویا سی اور اکثر حضرت عائشہ دی خدمت دے واسطے آ جایا کر دیاں، حضرت عائشہ دے کام دے اندر حصہ لے لیا کر دیاں. بعض اوقات عمر دے لحاظ دے نال اور بعض اوقات انسان دی زندگی دے کچھ واقعات ایسے ہوں گے جو انسان بھول نہیں سکتا. انسان اکیلا بات کرتا ہے، اکیلے انسان دے چہرے دے اوپر مسکراہٹ آ جاندی ہے. کچھ دکھ ایسا پہنچیا ہوئے جو انسان دے اکیلے دے آنکھاں دے اندر آنسو آ جاندے. جس وقت یہ عورت، جس وقت یہ خاتون حضرت عائشہ دی خدمت دے واسطے تشریف لیاندیاں تے چلدیاں پھردیاں اکثر کہہ دیں اللہ وہ دن کیسا دن سی جس دن تیرا اور میرا تعلق بنیا. اللہ جس دن میں تینوں پہچانیا، اللہ جس دن تو اپنی محبت میرے اوپر واضح کی تھی. ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگیاں اے بی بی کافی دن تو دوئے باتاں کر رہی ہیں، اللہ او دن کیسا دن سی جس دن تیرا تے میرا تعلق بنیا، جس دن میں تینوں پہچانیا. اللہ جس دن تو پہلے میں تینوں جان دی نہیں سی تے تو میری مدد فرمائی. مینوں بھی تے دس دے او دن کیسا دن سی، وہ کیڑا دن سی جس دن تو اللہ نو پہچانیا ہے؟ وہ کیڑا دن سی جس دن اللہ نے تیری اتنی مدد کیتی ہے جس نو آج تک یاد کر رہی ہیں. ایک کہنے لگی بی بی عائشہ میں عرب دے قبیلے دے اندر ملازمہ سی،
میں ایک گھرانے دے اندر خادمہ تے لونڈی سی، میں انہاں دے کام کاج کریا کردی سی، میں اس گھر دے سردار دی بیٹی دی خدمت دے اوپر مامور سی۔ ایک دن اس سردار دی بیٹی غسل کرن لگی، اس نے اپنا قیمتی سامان مینوں تھما دیتا، میں دے سامان دی رکھوالی کر رہی سی، ایدہ سرخ تے قیمتی موتیاں دا ہار پیا سی، آسمان دے اڑنے والی چیل دی نظر اس ہار دے پئی، اس نے جلدی جی آ کے گوشت دا ٹکڑا سمجھ کے اس ہار نو اٹھا لیا تے واپسی اڑ گئی۔ اے عورت جس وقت واش روم تو غسل خانے تو باہر نکلی، اس نے اپنی چیزاں سنبھالیاں تے ہار نہ ملیا، تے میں نو پوچھن لگی اور تے کوئی نہیں سی اس ہار نو تو دیکھن والی سے، تیری ذمہ داری دے اندر سے۔ جس وقت میں اس نو حقیقت دس دیتی کہ اس طرح آسمان تو چیل آئی تیرا ہار اٹھا کے لے گئی، اے کہن لگی ایویں دیاں باتاں میرے نال نہ کر، آسمان دی چیل تے ہار دا کی تعلق، اے ہار تو چھپایا اے، عزت دے نال میرا ہار واپس کر دے، بے عزت ہو جائیں گی میں اپنے باپ نو دساں گی، سزا بھی ملے گی، ملازمت تو چھٹی بھی ہو جائے گی۔ میں بڑی غم زدہ، میں بڑی پریشان، جدوں میرے کولے ہار ہے ہی نہیں سی، میں حقیقت اس نو دس دیتی، لیکن چل دیاں اس نے اپنے باپ نو بھی آگاہ کر دیتا۔ ایدہ باپ کہنے لگیا میرے گھر دی نکرانی، میرے گھر دی خادمہ لونڈی تو سن لے، ہجے بھی تیرے کولے وقت ہے، ہار واپس کر دے، ساڑی بھی عزت دا مسئلہ ہے، لوگ آکھن گے انہاں دی گھر دے اندر انہاں دی چیزاں محفوظ نہیں، ہار واپس کر دے۔ میرے کولے ہار ہے ہی نہیں سی۔ بی بی عائشہ اس نے میں نو دھمکی سنائی، فلاں دن تک فلاں وقت تک ہار آ گیا تے ٹھیک ہے، نہیں تے میں شہر دے فلاں چوک دے اوپر تینوں برہنہ کر کے تیری تلاشی لے لواں گا۔ بی بی میرے واسطے بڑی آزمائش دا وقت سی، میرے کولے ہار بھی نہیں، میں مجبور، میں بے کس، اے زور آور لوگ اے میری تلاشی لے بھی لین، اے عورت نو برہنہ کر بھی دین تے انہاں نو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بی بی میں بڑی پریشان، میرے کانا دے اندر آواز آیا کردی سی، اللہ ربی اللہ حسبی اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ حی قیوم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ بی بی عائشہ جس وقت اس نے ڈیڈ لائن دے دیتی تھی میں بڑی پریشان ہو گئی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن میں نو برہنہ کرنا سی، جس دن میرے کپڑے اتار کے میری تلاشی لینی سی۔ بہت بڑا ہجوم، بہت بڑا رش، لوگ جا رہے نے، آج ایک گھر دی خادمہ برہنہ ہوئے گی، آج ایدی تلاشی لئی جائے گی۔ بی بی میں بڑی پریشان، میں اس رستے دے اندر ایک آواز لگائی، اللہ اللہ میں جان دی نہیں تیرا گھر کتھے وے، اللہ میں جان دی نہیں تو کون ہے، لیکن اللہ میں دیکھنی ہاں کچھ لوگ تینوں پکار دینے، جنہاں نو میں پکارنی ہاں، میں پکار کے تھک چکی ہاں، میری مشکل بڑھتی ہی جا رہی ہے، میری پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اللہ تو کون ہے؟ اللہ تو کس جگہ رہنا ہے؟ اللہ کتھے تیری رہائش ہے؟ اللہ تو ہی سن لے،
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار دی دعا سندا ہے؟ کون ہے جو بے کس مجبور دی دعا سن کے ایدی پریشانی نو دور کر دیندا ہے؟ بی بی عائشہ میں اس وقت رب العالمین نو بلایا، اللہ تو میں نو ذلت تو بچا لے، اللہ تو لوگاں دے سامنے برہنا ہونے تو میری عزت نو بچا لے۔ بی بی عائشہ ماحول بن چکیا ہے، لوگاں دا ہجوم ہے، تماشائی آ چکے نے، اے دے درمیان آسمانہ تو اڑدی ہوئی چیل آئی اور اس نے ہار درمیان دے اندر پھینک دیتا، میری آنکھاں دے اندر خوشی دے آنسو آ گئے۔ اللہ تو اللہ ہے، تو واقعاتاً مدد کرنا ہے، تو واقعاتاً مجبوراں دے کام آنا ہے، تو واقعاتاً تیرا تعلق سب تو مضبوط وے، اللہ تیرا تعلق سب تو عظیم وے، اے دے تو پہلے تیرے تو پہلے میں جنہاں نو پکاریا میرے کام نہ آئے، اللہ تو کون ہے، کتھے رہنا ہے، ہن میں تیرا شکریہ ادا کراں۔ یہ سارے شرمندہ ہوئے کیونکہ میں انہوں نے کہہ چکی سا کہ ہار جو ہے وہ چیل لے گئی ہے، یہ میری بات مان دے نہیں سی، شرمندہ ہوئے کہنے لگے چل کر چلیے تے ہور تو ساڑی خادمہ بن کے رہ، میں کہ نہیں ہون نہیں میں رہنا، جنہ میری بات یقین نہیں کیتا، جڑے اس بات اخیر تک آ گیا کہ چوک دن تو برہنہ کرانگے، ہون نہیں میں رہنا۔ بی بی عائشہ اے او دن سی، اے دے تو پہلے میں اللہ نو جان دی نہیں سی، اے دے تو پہلے میں نو پتہ نہیں سی اللہ کس جگہ تے، اے دے تو پہلے میں نو پتہ نہیں سی اللہ مدد کیویں کرے گا۔ بی بی عائشہ پھر میں اس آبادی نو چھوڑیا، پھر میں رات دے اندھیریاں دے اندر سفر کر دی مدینے دی راہی بن گئی، میں جس ویلے فجر تو پہلے چھپ چھپا کے اس آبادی دے نزدیک بیٹھی سی کہ صبح ہوئے گی تے میں اپنی منزل دا سفر آگے طے کرانگی، میرے کاناں دے اندر مسجد نبی دی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں سمجھ گئی جس اللہ نے تیری مدد کیتی ہے، جس اللہ نے تیری مشکل دور کیتی ہے، اس اللہ نو ماننے والے لوگ ایتھے موجود نے۔ میں مسجد نبوی دے قریب آئی، میں خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الانبیاء، اللہ دے لاڈلے محبوب پیغمبر تیرے پیارے شوہر دے ساتھیاں دے کولوں پوچھیا تسی اللہ دا آوازہ لگایا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کتھے وے؟ میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے جس اللہ نے میں نو ذلت تو بچا لیا، جس اللہ رب العالمین نے میری پریشانی دے اندر اپنی مدد دکھا دی۔ بی بی عائشہ پھر امام کائنات دے ساتھیاں نے میں نو بٹھایا، کہنے لگے تشریف رکھ، تھوڑی دیر تک کائنات دے سردار آن گئے، کائنات دے سردار نے اپنی ساری بات سنائی۔ بی بی عائشہ جس وقت میں امام کائنات نے اپنی بات سنائی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے واسطے مسجد کے اندر خیمہ لگایا، اللہ رب العالمین دا مزید تعارف کروایا۔ بی بی عائشہ ایک او دن ہے جو میں کدے بھی نہیں بھول دی، میں نو اٹھ دیاں بیٹھ دیاں یاد آ جاندہ ہے۔ اللہ وہ دن کیسا دن سی جس دن میرا تے تیرا تعلق مضبوط ہویا، تیرا تعلق بہت زیادہ ہے لیکن تیرا تعلق رب العالمین دے نال ہے، جو اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہے پکارو میں تھوڑی پکار سنا گا، جو اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے آ جاؤ، کوئی تانا بھی نہیں ملے گا، میں تھوڑیاں ضرورتاں پوریاں کر دیاں گا۔ بھائیو عزیز ساتھیو،
تعلقات بھی نہیں، دوستانہ ماحول بھی ہے، لیکن پھر بھی برابری اور عدل بدلے کا معاملہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ لیکن رب العالمین اتنے غفور رحیم نے، اتنے غفور رحیم نے، اس اللہ رب العالمین کے قریب تے آؤ جو اللہ رب العالمین وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، آ جاؤ میرے بھائیو عزیز ساتھیو، سنتا ہے وہ سب کی دعا، دعا مانگ کر تو دیکھو، سنتا ہے وہ سب کی دعا، دعا مانگ کر تو دیکھو، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، سر سجدے میں جھکا کر تو دیکھو۔ سبحان ربی العظیم کہہ کے تے دیکھ، سبحان ربی العالی کہہ کے تے دیکھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین تے یقین کر کے تے دیکھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے تے دیکھ۔ تعلق جوڑتے صحیح، تعلق جوڑتا ہی نہیں، تو تے دنیاوی دروازے کے اوپر دستک دینا پھر رہا ہے، اور تھک ہار کے کچے جی یقین دے نال کہنا ہے چلو رب والا بوا ویکھ لئیے۔ رب والا بوا سب تو پہلے مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اگے چوکیدار بٹھایا نہیں۔ کتنا غفور رحیم مولا رب العالمین، جس وقت آئیں گا حاضر پائیں گا، مسجد دے اندر آئیں، گھر دے اندر آئیں، جنگل بیابان دے اندر آئیں، جانماز بچھا لمیں، جانماز تو بغیر رب العالمین نو پکارے، وہ اللہ حی قیوم داتا شارگ سے قریب ہے، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، سنتا ہے وہ سب کی دعا، دعا مانگ کر تو دیکھو۔ منگی نہیں، جب منگی ہے تو ٹوٹے دل نال، کچی جی عارضی نال، منگی ہے تو حرام کھا کے، دعا منگی ہے تو دعا دے اندر ظلم شامل ہے، دعا منگی ہے دعا دے اندر قطع رحمی شامل ہے۔ آتے صحیح جو من لوے رب العالمین نو دلوں، اس بی بی نے مننے ہے نا دلوں اللہ تو کون ہے، کتھے رہنا ہے، میں نے اپنا گھر ہی دس دے، میرے جو کم آیا یہ ایمان لیا چکی سی، دل دا تسلیم کر چکیا سی، یہ تو پہلے کسے والو جواب نہیں ملیا سی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ مدد کر دیتی سی۔ اللہ غفور رحیم او نے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، یا سنم یا سنم یا سنم دیا پکارا لگا دیا، ایک دن آنکھ لگ گئی، ایک دن اونگ دی حالت اندر زبان تو نکلیا یا سمد، آواز آئی لبیک یا عبدی، اس نے آنکھاں کھولیاں، کان کھڑے ہوئے، دل جاگیا، اتنا وقت ہو گیا، یا سنم دیا آوازاں لگا دیا، جواب نہیں ملیا، سنم کچھ نہیں، سمد کوئی چیز ہے۔ آج سمد کہہ رہا ہے اے سمد تو کون ہے؟ یا سنم نے آج تک جواب نہیں دیتا، اے سمد تینوں ایک دفعہ بلایا اور تو جواب دے دیتا۔ اللہ فرما رہے ہیں سنم دی طرفوں بھی جواب نہ آئے، سمد دی طرفوں بھی جواب نہ آئے، فرق تے نہ ہویا، فرق تے نہ ہویا کہ سنم بھی نہ بولے اور سمد بھی نہ بولے۔ تیرے بلانے دا طریقہ ٹھیک نہیں، تیرے آنے دا انداز ٹھیک نہیں، تیرے دل دے اندر اس مالک دا تعلق مضبوط نہیں، تیرے دل دے اندر اور تعلقات بہت زیادہ نے جس وجہ سے نال تو پریشان ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں، اس آیت نو صبح و شام پڑھیا کرو، دن رات پڑھیا کرو، اٹھتے بیٹھتے پڑھیا کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ،
لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے محبوب اگر یہ تواڈے کولوں تعلق توڑ دین، اگر تانوں اکیلا چھوڑ کے چلے جان، اگر یہ تواڈے کولوں دور ہٹ جان، انہاں نوں ایک بات کہہ دو، فقل حسبی اللہ، میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے۔ میرا اللہ کسی نو تنہا نہیں چھوڑدا، میرا اللہ کسی دا پیٹ بھوکا نہیں رکھدا، میرا اللہ کسی نو ذلیل نہیں کردا، میرا اللہ کسی نو پریشان نہیں رکھدا۔ میرے واسطے فقل حسبی اللہ، میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے، او معبود ہے، او رب العالمین ہے۔ علیہ توکلت، میں او دے اوپر بھروسہ کرنا، میرا تعلق او دے نال ہے، میری امیداں او دی ذات دے نال وابستہ نے۔ وہو رب العرش العظیم، او عرش عظیم دا مالک ہے۔ آئیے اللہ دے نال تعلق مضبوط کریے، سب تو مضبوط تعلق رب العالمین دا ہے، جی دی طرفوں کدے جواب نہیں ملدا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو آدمی صبح و شام اس آیت میں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین دی طرف دا وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین اس میں جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں حضرت مولانا سید عبدالستار شاہ صاحب کا ہر خطبہ جمعہ ریکارڈ ہوتا ہے، تو ہمارا یوٹیوب چینل دار ارقم اسلامک سینٹر کا ضرور وزٹ کریں، اللہ کا پیغام لوگوں میں پھیلائیں۔ ہمارا ایڈریس ہے اڈا نہر کی جانی، تحصیل و ضلع بہاول نگر، دار ارقم اسلامک سینٹر، پروپرائٹر عطاء الرحمان۔ ہمارا فون نمبر ہے 0305 3554636۔